الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين أسأل الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وقال الله على كل شيء مقيتا. میرے محترم بھائیوں بزرگوں، یہ اللہ رب کریم کا کام ہے کہ وہ چڑیوں سے باز، ابابیلوں سے ہاتھی مرواتا رہتا ہے. یہ اس کی طرف سے ایسی سنت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. یہ سنت اللہ ہے جو تبدیل نہیں ہوتی. وہ جوڑ نہیں دیکھتا، وہ جذبے کو دیکھتا ہے. وہ کبھی جوڑ نہیں دیکھتا. باز کا اور چڑیوں کا کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، لیکن جذبے میں آ جائے نا، سانپ کا اور چیونٹی کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، لیکن وہ جذبے میں آ جائے نا تو سانپ کو ہلنے بھی نہیں دیتے. یہ تفہیم کے لیے بات ہے. اللہ توفیق عطا فرمائے. فرمایا کہ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کی راہ میں جنگ کرو. یاد رکھو کہ تم اپنی جان کے مکلف ہو، دوسرے کے تم مکلف نہیں. یہی بات تھی جہاں سے بات شروع کی تھی کہ ہم معاشرہ درست چاہتے ہیں. میں چاہتا ہوں سارے ٹھیک ہو جائیں لیکن خود کو نہیں. اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم اپنی جان کے مکلف ہو. اپنی جان کی کلفت کو متعلق سوچو، تم باقیوں کو چھوڑ دو. فرمایا کہ مومنوں کو جنگ کی ترغیب دو. عجب نہیں کہ اللہ کافروں کا زور توڑ دے گا. یہ کفار کا زور ٹوٹ جائے گا. یہ صرف گدڑ بھبکیاں ہیں جو ہماری ہیں آج کہ ہم انڈیا کو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. میرے بھائی اپنے کردار کو دیکھیے کہ اس قابل ہم ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کے بھی ہم قابل ہیں. ہماری زبانیں اس قابل ہیں، ہمارا کردار اس قابل ہے، ہمارے اخلاق اس قابل ہے. ہم دوسروں کے سامنے کھڑے ہونے کی اتنی سکت رکھتے ہیں اپنے پاؤں میں کہ ہم کہہ سکیں ہم محمد الرسول اللہ کی امتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگلا کیا کہے گا؟ یہ مسلمان ہے. یہ مومنوں والی بات ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. فرمایا یہ چند ایک باتیں سمجھ لیجئے. شفاعت کیا ہے؟ فرمایا شفاعت دوسروں کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے مل جانا شفاعت کہلاتا ہے. دوسروں کے ساتھ مدد کرتے ہوئے مل جانا شفاعت کہلاتا ہے. انسان اپنے اعمال اور اپنے کردار کو سامنے رکھ کر تو پیش کر سکتا ہے، لیکن کوئی دوسرا آدمی کیسے اس کی شفاعت کر سکتا ہے؟ وہاں تو کوئی ساتھ ملے گا ہی نہیں کہ کسی کی مدد کو کوئی پہنچ جائے. مدد کو پہنچنے والا ہے نہیں. فرمایا کہ اس زمانے کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ جب تم کسی کے یہ سفارش کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہو تو یہ حق ہے. سمجھ لو کہ اگر تم اچھے کام کے لیے سفارشی ہو تو اللہ کے ہاں تمہارا نتیجہ محفوظ ہے. اگر برے کام میں سفارشی ہو تو پھر بھی اس کا حصہ تمہیں، اس کا جو وبال ہے وہ تمہارے اوپر بھی آن پڑے گا. قیامت میں اگر دنیا میں نہیں بھی ملے گا تو آخرت میں بہرحال اس کا نتیجہ لازمی ملنے والا ہے. تو شفاعت کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کے ساتھ اس کی مدد یا سفارش کرتے ہوئے معاملے میں مل جانا، یہ سفارش کہلاتا ہے، شفاعت کہلاتا ہے. بڑے باعزت کو کم تر کے ساتھ اس کی مدد میں جو شامل ہوتا ہے وہ
جب اس کے ساتھ چل پڑتا ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت اچھا ہے. فرمایا جب وہ اچھا ہے، حسن ہے. حسن کیا ہے؟ وہ نعمت جو انسان کے نفس، بدن یا کسی حالت میں بھی اس کے مسرت کا سبب بنے، وہ حسن کہلاتی ہے. یعنی آپ کسی حسن معاملے میں ساتھ کسی کا چلتے ہیں تو اللہ ارشاد فرماتے ہیں نصیباً، اس کے لیے ایک معجل حصہ اللہ نے رکھا ہے جو تمہیں مل جائے گا. اللہ کی طرف سے مقرر حصہ ہے کہ آپ کسی اچھے کام کے سفارشی بنے ہو، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا معین حصہ آپ کو ملے گا. اللہ کے ہاں وہ محفوظ ہے. فرمایا اگر کسی ایسی سفارش میں تم پڑے ہو جو سفارش اچھی نہیں ہے، بری ہے، تو یہ کلہ کفل منہا، کفل کہتے ہیں ضمانت کو. یہ کفیل اسی سے ہے، کفالت نہیں کی جاتی، یعنی یہ ضمانتی ہے اس کا کہ جو اس نے برے کام میں کہیں کیا ہے نا، تو یہ کفل منہا، اس کا یہ ضمانتی، اس کی ضمانت اس کے گلے پڑ جائے گی جو اس نے دی ہے، تو کل اس کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کو نتیجہ ملے نہیں. اس لیے اچھے کام میں سفارش کرنا چاہیے اور برے کام سے ہر معاملے میں سفارش سے بچنا چاہیے. دوسری چیز، سفارش کرتے وقت آج کل ایک سلسلہ چلا ہے کہ جب سفارش کرنا ہے تو اس سفارش کے بدلے میں کچھ وصول کر لینا. کام بھی اچھا ہے، اچھے طریقے سے ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو کرنے والا ہے وہ آزاد ہے، کر سکتا ہے، لیکن اس کام کے کرنے پر وہ کچھ وصول کر لیتا ہے کہ میں نے اس کا کام کیا، بدلے میں کچھ لے لیا. عام روٹین ہے، اسے رشوت کہتے ہیں، جسے عربی زبان میں یا روایات میں، احادیث میں یوں بیان کیا گیا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. یعنی آپ نے اچھا کام کرنا تھا، اس اچھے کام کے لیے بھی کچھ لے دے دیا ہے کہ لے دے کر معاملہ ہو جائے، تو یاد رکھیے وہ تمہیں آگ میں پہنچا دے گا. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس لیے سفارش ضرور کیجئے اچھے کام کی، اگر ممکن ہے تو اپنی حد تک، اپنی بساط تک ضرور کوشش کیجئے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کسی کے اوپر جو توس دھاندلی کے ساتھ کام نہیں کروایا جاتا، زور کے ساتھ. اس کے متعلق میں روایت سنا چکا ہوں آپ کو. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ کے اوپر سختی نہیں کی تھی کہ میں حکم دیتا ہوں یہ مانو، کیونکہ آپ زور زبردستی کرتے تو کر سکتے تھے، با اختیار تھے. آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں آپ سے بڑھ کر اور کون تھا جو اپنی بات منوا سکنے والا ہو؟ لیکن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے بات، یعنی سفارش تو کی ہے، پھر سفارش اگلا مانے تو ٹھیک، نہ مانے تو کوئی ناراضگی نہیں. سفارش نہ مانے کوئی ناراضگی نہیں. اس نے، یعنی وہ سیدہ بریرہ نے سفارش نہیں مانی. کس کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. نہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برا مانا، نہ سیدہ عائشہ نے بلا کر کہا کل تک ہمارے ٹکڑوں پر پلنے والی آج ہمیں ہی بولتی ہو تو رسول کی بات نہیں مانتی. نہیں، ڈائریکٹ پوچھ لیا ہے. یہ اسلام کے معاملات ہیں بھائی، اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ معاشرہ ایسا تشکیل دے دیا جائے کہ ہر انسان اپنے معاملات میں خود مختار ہے. سفارش کی جائے، اگر کام اچھا ہے، اگر آپ سے ہو سکتا ہے، ضرور اس میں مددگار بنیے. اللہ کے ہاں آپ اس کا حصہ لے لیں گے. لیکن اگر اگلا نہ تسلیم کرے، نہ مانے، تو اس پر دوست دھاندلی سے کام نہ کروائیے کہ تو ماڑا ہے میں تکڑا ہوں، اب تو جان اور میں جانوں، پھر دیکھتا ہوں کہ تو رہتا ادھر کیسے ہے، تو یہ کیسے کر لیتا ہے، تو یہ آگے کام کیسے کرے گا. یہ جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہی ہے کہ پھر ہم اپنی عیب آ جاتے ہیں، اور ہمارے ہاں ہوتا رہتا ہے، یہ ہوتا ہی رہتا ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دین اسلام امن، سکون، صلح اور آزادی کا دین ہے. اس میں اچھے کام کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جانا آنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو کوشش کرنی چاہیے. کوشش کے بعد اگر کام نہ ہو تو جس نے کام نہیں کیا، سفارش نہیں مانی، چاہے وہ صحیح اور اچھی بات ہے، کسی کا گھر بسانا کوئی بری بات تو نہیں نا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ریکویسٹ کی ہے، سفارش کی ہے، لیکن اس نے نہیں مانی.
تو نہیں مانے تو وہ صحابیات سے نکل نہیں گئے، دین خارج نہیں ہوا. ہمارے یہاں سب سے پہلے ٹھپا یہ لگتا ہے یہ دین سے گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سے خارج نہیں کیا. اس لیے یہ باتیں ہماری تفہیم کے لیے اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں پکے سچے مومن اور مسلمان بنے. یہ اللہ کی باتیں ہیں، ان میں بدلاؤ ممکن نہیں ہے. یہ باتیں اللہ کی سچی ستھری صاف اور سیدھی ہیں. یہ آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اللہ توفیق دے عملی طور پر بھی ان کے مطابق اپنے اپنے قدم بڑھانے کی کوشش کریں. اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك